یہ آپ کو نا اس انڈیکیٹر کے اندر دو کلر نظر آ رہے ہیں، ایک گرین ایک ریڈ ہے۔ اب ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمیں بتائے گا کہ مارکیٹ نے ابھی سیل ہونا ہے یا بائی ہونا ہے، تو یہاں پہ اس کا کام کچھ اور ہے۔ اگر ہم اس کو سمجھ گئے تو پھر آپ کے لیے ٹرینڈ پکڑنا مارکیٹ کا کوئی مشکل ہی نہیں رہے گا۔ اس کے اندر جی سر۔ سیٹنگ آپ سب لوگوں کے پاس ہے، یہ 50 کی ہے موونگ ایوریج ایکسپینشل، یہ جسٹ ایک ایویڈنس کے طور پہ لگائی ہے کہ اگر ہم یہاں سے کچھ ایسا کریں تو اس کی کنفرمیشن ہمیں ساتھ میں ہم ایڈ کریں گے۔ جی سر۔ اب یہاں پہ یہ جو گرین ہے نا، یہ جو کلر ہے یہ اوپر کی طرف جا رہا ہے۔ اب اس کو تھوڑا سا نا آپ نے ڈیپلی سمجھنا ہے۔ یہ جو ریڈ لائن ہے نا نیچے، یہ جو ساتھ ساتھ میں چل رہی ہے، یہ نیچے یہ اس کی سپورٹ ہے۔ اب سپورٹ کس کی ہے؟ جو بائر ہے مارکیٹ کے اندر۔ تو اب جب تک یہ سپورٹ ٹوٹے گی نہیں تب تک یہ سارے جتنے بھی بائر ہیں یہ سمجھیں کہ مارکیٹ کے اندر ایکٹیو سر ہیں، یہ مارکیٹ نہیں گرے گی۔ آواز آ رہی ہے کھڑ کر کھڑ کر کر کے۔ کسی کا نہیں، سب لوگ اپنا مائک بند کر لینا، جب پھر بولنے کی ہے تو پھر بول لینا، سب کا مائک بند کر لینا۔ ابھی تو نہیں آ رہی شاید۔ ہاں ہاں سر، ابھی نہیں آ رہی ہے۔ بس ٹھیک ہے، آپ بھی اپنا بند کر دینا۔ ایک بندہ جس کی ہاں، طرف آواز نہیں ہے وہ اوپن رکھے گا، یس نو کرتا رہے، مجھے پتا ہو آپ لوگ نہیں سن رہے۔ اوکے اوکے۔ اچھا، اب یہاں پہ یہ جتنے بائر ہیں یہ ان کی سپورٹ لیول ہے، یہ والا جب تک یہ بریک نہیں ہوگا تب تک آپ یہ کلیئر کریں کہ مارکیٹ بائی میں ہے، بائر ایکٹیو ہیں، ابھی بائر کا پیسہ مارکیٹ کے اندر انویسٹ ہے، تو وہ مارکیٹ کو نیچے آنے نہیں دیں گے۔ اب ان کا زور کب ٹوٹے گا؟ جب اس سپورٹ لیول کو یہ جو ریڈ ہے یہ بریک کرے گی، جیسے یہ کینڈل کرتی ہے نا، یہاں پہ اب بائرز کو یہ سیلر جو ہیں، یہ ریڈ کلر میں سیلر ہیں، جب یہ ان کو بریک آؤٹ کریں گے تب جا کے ہم یہ فیل کر سکتے ہیں کہ مارکیٹ اب سیل ہوگی۔ فار ایگزامپل اب یہاں پہ دیکھیں، یہ نیچے نمبر 1 یہ جو لائن میں نے لگائی ہے، اس کو آپ آگے دیکھتے ہیں تو ابھی تک نے اس کو بریک نہیں کیا، ٹچ بھی نہیں کیا، ٹیسٹ کرنے کے لیے بھی نیچے نہیں ہے۔ جب یہ ٹیسٹ کرنے کے لیے نیچے نہیں آ رہی تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ابھی جو بائر ہیں وہ مارکیٹ کے اندر ایکٹیو ہیں۔ اب اوپر والی سپورٹ دیکھتے ہیں، اس سے اوپر جو سپورٹ بنی ہے نا اس کو دیکھو، یہ والی۔ اب یہاں پہ بھی اس نے ٹیسٹ نہیں کیا ابھی تک، اس کا مطلب ہے ابھی بھی بائر جو ہے نا فل بائنگ پریشر کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں مارکیٹ کے اندر، ان کا پیسہ انویسٹ ہے۔ تو جب وہ بائر بیٹھے ہوئے ہیں تو مارکیٹ کو وہ نیچے گرنے نہیں دیں گے۔ اسی طرح جیسے ابھی یہاں پہ پیچھے چلتے ہیں، یہ سارے بائر ہیں، یہ دیکھیں ان کی سپورٹ لیول ابھی پوری جو ہے نا، اب یہاں پہ آ کے اس سپورٹ کو اس نے جسٹ ٹچ کیا تھا، ٹیسٹ کیا، بریک آؤٹ نہیں کیا اس نے، اس ریڈ کلر نے۔ تو اس کا مطلب کیا تھا کہ یہ سارے بائر ایکٹیو ہیں تو مارکیٹ کو یہ نیچے نہیں آنے دیں گے۔ اچھا، پھر ایک اٹیک آیا چھوٹا سا یہاں پہ ایج 1 کے اندر، یہ والا، لیکن پھر بھی وہ بریک نہیں کر پائے، ٹیسٹ کیا، تو اس کے بعد کیا ہوا؟ مارکیٹ اوپر۔ اس کی ریزن کہ پیچھے بائر بیٹھے ہوئے ہیں، بائر کی انویسٹمنٹ لگی ہے مارکیٹ کے اندر۔ اب یہاں پہ جیسے ہی اس کو ہم لے کے اب جو یہاں پہ یہ کارنر بنتے جائیں گے یہ سپورٹ لیول ہوگا اس کا۔ اب اس کے بعد یہ چھوٹا سا یہ ایریا ہے اس کا، اب اس کو اس نے پہلے ٹیسٹ کیا، اب اس کو بریک کرنے کی کوشش کی ہے، یعنی کلوزنگ اس کی نیچے ہے ابھی۔ اس کا مطلب ہے کہ ابھی یہاں تک کہ جو بائر ہے نا ان کے ایس ایل یا ان کی ٹریڈ جو ہے نا وہ کلوز ہیں، لیکن اب اس کے اندر یہ بالکل نہیں ہے کہ مارکیٹ یہاں سے سیل ہوگی۔ اس کی ریزن ہے کہ یہ بھی بائر اندر ایکٹیو، یہ بھی سارے بائر ایکٹیو، یہ جو سیلر تھے یہ بھی ابھی کنورٹ ہیں بائی میں، تو اب یہ سارے بائر ایکٹیو ہیں ابھی۔ تو اب یہاں پہ ہمیں کیا کرنا پڑے گا کہ اب یہاں پہ ہمیں پوزیشن کیسے ہم پکڑیں گے؟ اب یہ تو آپ کا کانسیپٹ کلیئر ہے نا، بائی سیل کا، کہ بائر کہاں پہ ہیں اور سیلر کہاں پہ ہیں۔
ایک بندہ یس نو کر دے بس. یس سر. جی سر. اوکے. اب یہاں پہ ان کلرز کا کام جو ہے نا ہم نے کلیئر کر لیا, ہمیں پتہ لگ گیا کہ کلر کا کیا یہاں پہ کام ہے. اب اس سے آگے چلتے ہیں. وہاں پہ یہ جو لائن ہے بلیک کلر کی, یہ جو بلیک کلر کی لائن ہے نا, اب یہاں پہ اس کا کام کیا ہے اس کو دیکھتے ہیں. سب سے پہلے ہم نے کیا دیکھا, H1 کے اندر ابھی ہم سمجھ رہے ہیں اسے. اگر ہم یہاں سے ٹائم فریم کو شفٹ کرتے ہیں H4 کے اندر, بڑے ٹائم فریم میں یہ آپ کو ٹرینڈ دے گا مارکیٹ کا, تو مارکیٹ کے اندر ٹرینڈ کیا رہے گا, یہاں شفٹ ہونے جا رہا ہے یا نہیں ہوا ابھی. اگر H4 کے اندر آتے ہیں تو یہاں پہ کیا ہے, یہاں پہ آل ٹو آل بھی بائی ہے مارکیٹ. اگر ہم یہاں پہ فیل کریں کہ مارکیٹ سیل ہے, تو ابھی پوزیشن وہ والی نظر نہیں آ رہی. لیکن اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ یہ ایک دم سے اوپر چلی جائے گی. اب یہاں پہ آپ یہ دیکھیں کہ کون سی ایسی سپورٹ تھی جس کو سیلر نے بریک کرنے کی کوشش کی. ابھی H4 کے اندر کوئی ایسی ایکٹیویٹی نہیں ہے, سارے باہر بیٹھے ہوئے ہیں. اور اگر اسی ٹائم فریم کو ہم B1 کے اندر لے کے چلتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو آل ٹو آل سارا کیا مل رہا ہے, بائے. اب یہاں پہ اگر ہم یہ جو ہماری اس کو 50 پیریڈ کیا یہ ایکسپینشن, اب یہ جی اس کا ابھی سپورٹ لیول ہے یہ. اب اس کا کیا کام رہے گا کہ یہ بڑے ٹائم فریم میں آپ کو سپورٹ کا کام دے گی. دیکھیں یہ سپورٹ کا کام کر رہی ہے آپ کے لیے. جب تک اس کو مارکیٹ پرماننٹ بریک نہیں کرے گی, بریک کرنے کے بعد نیچے سے ری ٹیسٹ کرے, تب جا کے ہم سمجھیں کہ اب مارکیٹ کا ٹرینڈ جو ہے نا وہ سیلنگ کی طرف شفٹ ہے. تو پھر ہم دیکھیں کہ اب یہ مارکیٹ کہاں تک جائے گی. اب اگر فار ایگزامپل یہ مارکیٹ گرتی ہے تو سپورٹ لیول اس کا کہاں پہ آ گیا, یہاں پہ بالکل. B1 کے مطابق. تو اب یہاں پہ ابھی کوئی سیلنگ کا ہمیں کچھ ایسی چیز ایویڈنس نہیں مل رہا کہ مارکیٹ سیل ہوگی. اب اگر اسی کو H1 کے اندر لے کے پھر دوبارہ سے آتے ہیں, کیونکہ اب ہم نے بڑا ٹائم فریم دیکھ لیا, وہاں پہ ہم نے سارا نیچرل کر کے دیکھ لیا. اب یہاں پہ وہ جو ہم نے یہ لگائی تھی وہ یہاں پہ ہے, اس کا سپورٹ لیول موونگ ایوریج کا یہاں پہ ہے. یہ ہمیں کلیئر کر رہی ہے اگر مارکیٹ نے سیلنگ لینی ہے چھوٹے ٹائم فریم میں تو مارکیٹ یہاں تک آ سکتی ہے. آپ کے پاس ایک آئیڈیا آ گیا کہ مارکیٹ یہاں تک گر بھی سکتی ہے. اب یہاں پہ کیا ہوا H1 کے اندر, H1 کے اندر اس کی اب رزسٹنس بن گئی یہ والی. جسپال بھائی مائک بند کر لو نا. سوری. اب یہاں پہ آپ کی یہ جو موونگ ایوریج ہے اس کا یہ ریزسٹنس بن گیا نا, یہ اوپر چلے گئی نا. اب یہاں سے کیا ہوا, مارکیٹ نے اسے بریک آؤٹ کر دیا, اب دوبارہ سے ری ٹیسٹ کیا اور مارکیٹ نیچے جا رہی ہے. تو اب یہ ریزسٹنس ہے. اب دوبارہ اگر مارکیٹ نے اوپر آنا ہے تو پھر کیا ہوگا کہ یہ جو لائن ہے یہ آپ کی جو چل رہی ہے, اگر یہ اسے ٹیسٹ کرتی ہے. سر یہ تھوڑا پھر سے سمجھائیں گے. جی جی H1 کا ٹھیک ہے. اب یہاں پہ نا یہ ہماری جو موونگ ایوریج چل رہی ہے نا, یہ والی, یہ 50 پیریڈ کی ہے ایکسپینشن. اب اس کا ریزسٹنس بن گیا یہ, یہاں پہ ہم ایک لائن لگا لیں گے اپنی ہارزنٹل کی, یہ والی. تو اب مارکیٹ کا یہ ریزسٹنس ہے نیچے جو ڈیلی کے اندر آپ نے لگایا تھا. پھر میں آپ کو یہ اس کا سپورٹ لیول ہے جو نیچے کی طرف ہے ڈیلی کا. اور اگر اس کو H4 کے اندر لے کے آتے ہیں, آپ کو اور کلیئر کر دیتا ہوں. اب یہاں پہ کیا ہے, یہاں پہ یہ ہر ٹائم فریم میں مختلف آپ کو دے گی. اب یہ اس کا رزسٹنس ہے مارکیٹ کا. اگر H1 کے اندر جاتے ہیں ابھی ہم, اب آپ کے پاس نمبر 1 نمبر 2 یہ رزسٹنس آ گیا. یہ آپ کا ایک زون آ گیا. اگر مارکیٹ نے اسے بریک آؤٹ کیا ایسے یہاں سے اوپر, پھر ایسے کرتے کرتے مارکیٹ پھر سے اوپر جائے گی. لیکن اگر یہاں پہ ہی کچھ ایکٹیویٹی کر کے پھر نیچے کی طرف آتی ہے
تو اب یہ جو لائن ہے یہ آپ کو ساتھ ساتھ گائیڈ کرتی جائے گی. ایک یہ لائن سپورٹ ریزسٹنس کا کام کرے گی, یہ آپ کے لیے سگنل پرووائڈ کرے گی. کیسے؟ آپ کو اوور آل ٹرینڈ کا پتہ لگ گیا, مارکیٹ کا ٹرینڈ ابھی بائی ہے, شفٹ نہیں ہے سیلنگ کی طرف. H1 میں آپ آئے, H1 میں اب آپ کیا ویٹ کریں گے کہ اس نے یہ سپورٹ لیول یہ ریڈ کلر کا بریک کرے, نیچے کی طرف آئے اور نیچے آتی جائے یہ لائن, یہ جو ریڈ ہے یہ 50 کے پاس آنا چاہیے. اب یہ 50 تک آئے گا تو یہ جو لائن ہے نا آپ کی, یہ جیسے جیسے یہ نیچے آئے گا یہ نیچے گرتی جائے گی. اگر یہ 50 سے نیچے گرتی ہے فار ایگزامپل, تو مارکیٹ پھر یہاں سے کیا کرے گی, یہ جو لائن ہے یہ ایسے آئے گی, یہاں پہ تھوڑے سے ریٹیسٹ کرنے کے بعد پھر سے اوپر کی طرف نکل گیا تو آپ کا یہ بائی کا سگنل ہے. یہاں پہ اگر یہ لائن یہاں پہ ملتی ہے آپ کو, تو اب یہاں پہ یہ آپ کے دو کیا ہیں ریزسٹنس لیول ہیں, یہ والے تو یہ H4 کا ریزسٹنس ہے, یہ H4 کا ہی ہے, یہ H1 کا ہے. اب یہاں پہ آپ کو یہ لائن اگر ملتی ہے اور یہ جو ریڈ ہے یہ ایک گلائی کی شکل میں گول ہوتا ہے یہاں پہ ایسے 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 ایسے, جیسے ابھی یہ ہے, یہ اگر یہ کر رہا ہے تو پرماننٹلی مارکیٹ آپ کی بائی ہے, آپ اچھی پوزیشن کے ساتھ بائی کر سکتے ہیں. ہم لوگ کیا کرتے ہیں, ہم فوری طور پہ چلے جاتے ہیں 15 منٹ کی کینڈل میں یہاں پہ, اور یہاں پہ دیکھتے ہیں بھائی یہاں کسی نے بائی دے دیا, جو زون کے اندر آ گیا, جو ہم نے زون لگایا ہوا ہے تو اس کے اندر آ گیا, تو اب یہاں پہ بائی ہے مارکیٹ میں, فوری طور پر اس کو بائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جب تک ہم اس کے ٹرینڈز کو نہیں سمجھیں گے تب تک ہم یہاں پہ سگنل آپ اس میں کلیئر نہیں کر پائیں گے کہ کون سا فیک ہے اور کون سا جو ہے نا وہ چلے گا. اس کے لیے سب سے پہلے ان کلرز کے اوپر پریکٹس کریں, کلرز کو سمجھیں. اب یہاں پہ یہ 15 منٹ میں کلر کچھ اور بتا رہے ہیں, H1 کے اندر کچھ اور, H4 کے اندر کچھ اور, ڈیلی کے اندر کچھ اور, ویکلی میں جائیں گے تو کچھ اور ہی بتائے گا, وہاں پہ سیلر آپ کو شو ہی نہیں کرے گا. اب یہ چھوٹا ٹائم فریم ہے 15 منٹ کا, تو اب یہ دیکھیں نا, اگر یہاں پہ تھی نا یہ 50 پہ مارکیٹ, تو اب یہاں پہ کیا ہوا, ایک دم سے گر گئی نیچے, یہ آ گئی, پرافٹ آپ کو دے گی سیلنگ میں. اگر اس میں یہ والا ریڈ آیا نا ابھی یہاں پہ, پھر یہ بنا گرین. اب گرین کا جو سپورٹ لیول تھا وہ کون سا تھا, یہ پیچھے. اب اس کو تو اس نے کر دیا بریک, اور اوپر یہ تھا فنش, اس نے بریک کر دیا ابھی یہاں پہ 15 منٹ میں, تو اس کا مطلب کیا ہے, ابھی یہ نیچے کی طرف جائے گا. تو اب یہاں پہ کیا ہوا, یہ اس کا لاسٹ تھا, یہ والا چھوٹے ٹائم فریم, یہ اسکیلپنگ کے لیے یہ, تو یہ بھی کلیئر ہو گیا سیلنگ کی طرف. اب جب تک یہ ریڈ کلر ہے, یہ اس طرح جس طرح یہ بنا ہے, یہ ایسے ایسے اوپر کی طرف, جب تک یہ پورا بناتا نہیں تب تک ہم بائی نہیں کریں گے. ہم بائی تب کریں گے جب یہ اس طرح کا کچھ اپنی شکل بنائے گا, اس طرح کی, یہاں سے یہ اپنے سیلر کو کم کرنا شروع کر دیں 15 منٹ میں. تب ہم کیا کرتے ہیں, ہم یہاں پہ جیسے ہی وہ نیچے ٹچ کرتا ہے اور ہم بائی کر دیتے ہیں, تو پھر بعد میں کیا ہوتا ہے, مارکیٹ ابھی وعلیکم نیچے آ رہی ہے تو یہاں پہ یہ الحمد للہ. اوپر نیچے کرتی ہے لائن, تو اب لوگ یہ سمجھتے ہیں یار یہ تو کچھ بھی نہیں ہے, ایک سیکنڈ آ گیا, یہ ہو گیا. بات کو سمجھ رہے ہیں نا سر یہ واپس ایکسپلین کرو نا. اس کو 15 ہاں منٹ کو. ہاں 15 منٹ کو. اوکے, اب 15 منٹ میں یہاں پہ یہ آپ کا پیوٹ پوائنٹ ہے, یہ آپ کا ریزسٹنس ہے, یہ سپورٹ لیول ہے, یہاں پہ مارکیٹ نے ٹرن آؤٹ کرنا ہے, ہم نے سگنل لینا ہے مارکیٹ سے. لیکن اس میں کیا ہوگا کہ جب تک یہ چھوٹے ٹائم فریم میں یہ جو ہے ابھی یہ بائنگ ہے, یہ سیلنگ ہے, یہاں سے لے کے یہاں تک یہ ساری سیلنگ ہے. یہ رپیٹ کرتا ہوں میں آپ کو اور کلیئر کرنے کی کوشش کرتا ہوں. اب یہ جو ہے نا, یہ جو سیلنگ ہے اس کا ریزسٹنس کہاں پہ ہے, یہ دیکھیں نا, اب اس کو بریک کرنا چاہیے تھا. جو بائر کا کلر ہے نا, یہ جو گرین, ابھی ریڈ جی جو بلیک لائن ہے نا, اس کو آپ بھول جائیں, یہ نہیں ہے, یہ مانے ابھی نہیں ہے اس کے اندر. بس آپ کلر دیکھیں, یہ ریزسٹنس ہے اس کلر کا, یہ والا. اب اگر یہ گرین اس کو یہاں سے اوپر کی طرف بریک کرتی تو ہم یہاں سے بائی اٹھاتے, لیکن ہوا نہیں.
اس 15 منٹ میں بائرز کے اندر اتنی پاور نہیں تھی کہ ان کو بریک آؤٹ کر سکے. تو کیا ہوا, ٹیسٹ ہوئی مارکیٹ, پھر نیچے گر گئی. اب یہاں سے تو گر گئی نیچے. اب اس نے کیا کیا کہ اب بائر کو مار دینے کے لیے سیلر آ گئے. اب یہ بھی بریک, یہ جو سپورٹ تھی, اب نیکسٹ سپورٹ یہ تھی, یہ بھی بریک کر دی اس نے فل پاور کے ساتھ, تو مارکیٹ نیچے ہی گری ہے نا. اب یہاں پہ ہم یہ سگنل نہیں لگائیں گے, یہ لگائیں گے جو کنفرمیشن والا ہے, جہاں پہ اس نے دوبارہ جا کے اوپر یہاں سے اس نے کچھ کیا ایکٹیویٹی, ہم یہاں پہ ایکٹیو کریں گے اپنے آپ کو, یہاں پہ نہیں کریں گے. یہاں پہ کیوں کہ یہاں پہ کنفرمیشن ہی ہمارے پاس کوئی نہیں ہے. ابھی یہاں پہ چل رہا ہے, یہ پروسیس چل رہا ہے. ابھی آپ لوگوں کو میں بھی میری بات کی سمجھ آ رہی ہے یا نہیں یہ مجھے پتہ نہیں ہے, لیکن میں کوشش کروں گا نیکسٹ بھی اگر مجھے 1-2 سیشن اس کے اوپر کرنا پڑا تو میں آپ کو بتاؤں گا ضرور. اس کی ریزن ہے کہ یہ جو انڈیکیٹر نا اس مارکیٹ کے اندر یہ اتنی زبردست آپ کو کیلکولیشن کر کے دیتا ہے بائر اور سیلر کی, کہ بائر ایکٹیو ہیں کہ نہیں ایکٹیو, کتنے رہ گئے ہیں کتنے باقی ہیں, یہ سارا کچھ یہ جو ہے نا یہ کیلکولیشن یہ دیتا ہے یہ انڈیکیٹر. اگر یہ بھی آپ کو چلانا آ جائے تو آپ کو ٹرینڈ پکڑنا آسان ہو جائے گا, بالکل آسان بن جائے گا آپ کے لیے اس کے مطابق. اور اسکیلپنگ جو ہے نا وہ آپ اسکیلپنگ کریں, سوئنگ لیں, انٹراڈے, جو بھی آپ نے کرنا ہو اس کے مطابق آپ کو بڑی اچھی ملے گی. جیسے ابھی یہاں پہ ٹائم فریم ہے نا, یعنی ہم 15 منٹ میں ابھی ہم پھر واپس آتے ہیں, لیکن ڈیلی کے اندر آتے ہیں. اب یہاں پہ دیکھیں نا یہ کیا پوزیشن دے رہا ہے, یہ بائیں 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 بول رہا تھا آپ کو. یہاں سے دوسری آپ کی جو یہ 50 کی ایکسپینشن موونگ ایوریج ہے, یہ بھی آپ کو ساتھ میں سپورٹ لیول دے رہی تھی. بھائی مارکیٹ نہیں نیچے گرے گی, نہیں گرے گی, نہیں گرے گی, یہ بار بار آپ کو بول رہی ہے ساتھ میں. تو ہم پھر کوشش کریں یہاں پہ سیلنگ تلاش کرنے کی. تو میرا خیال ہے ہمیں جب سیلنگ کی طرف مارکیٹ آتی ہے تو ویٹ کرو, سیل نہ کرو مارکیٹ کو. اگر کرنا ہے تو چھوٹا سا کر لے, یعنی 20-30-40-50 پپ کے لیے لانگ پوزیشن میں نہ بیٹھے. اس کی ریزن ہے اب یہاں پہ ویٹ کر کے بائے کو تلاش کرو, ٹرینڈ کے ساتھ بیٹھو. ہم کیا کرتے ہیں 15 منٹ میں دیکھتے ہیں مارکیٹ کو, 5 منٹ میں دیکھتے ہیں بس. اب 15 منٹ میں تو یہ اس نے کتنی کریش کر دی مارکیٹ یہاں پہ, یہ کتنی کریش آئی ہے. یہ ساری یہ جو ریڈ کلر آپ کو نظر آ رہا ہے یہ کریش ہے مارکیٹ کا 15 منٹ میں. تو آپ لوگ جب 15 منٹ میں دیکھتے ہیں آپ سمجھتے ہیں کریش ہے مارکیٹ, ایسے ہوتا نہیں ہے. اوور آل جو H1 ہے, H4 ہے, D1 ہے آپ کا, وہ تو بائنگ ہے. وہ آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ چھوٹے ٹائم فریم میں جا کے بھائی سیل نہ کرنا, اس کو ویٹ کرو, نیچے سے جہاں پہ کنفرمیشن ملتی ہے بائے کرو, ٹرینڈ کے ساتھ بیٹھو. ہم کیا کرتے ہیں صرف اس بلیک لائن کو ہی دیکھتے رہتے ہیں. ابھی کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو میں نے ابھی, یہ تو میرے خیال میں شاید آپ لوگوں کے ساتھ میری فرسٹ جو ہے نا وہ سیشن ہے اس کی کیس کے اوپر انڈیکیٹر کی, کیونکہ یہ کافی دوستوں نے کہا تھا کہ سر یہ بھی ہمیں کلیئر کریں گے تو ہمیں فائدہ ملے گا. میں نے کہا بہت زیادہ فائدہ ملے گا. ابھی یوٹیوب کے اوپر تو میں وہ وہاں پہ کچھ کلیئر نہیں کرتا لوگوں کو, تو وہاں پہ وہ کیا کرتے ہیں وہ صرف اس کو دیکھ کے سمجھ رہے ہیں اور وہ اچھا بینیفٹ بھی لیتے ہیں. آپ کمنٹس بھی وہاں پہ دیکھتے ہیں, زیادہ کمنٹس یہ آتے ہیں کہ ہم اچھی رننگ میں ہے جی, ہم بنا رہے ہیں کچھ, ہمیں کافی مل رہا ہے. ابھی ان کے پاس وہ نالج نہیں ہے جو ابھی آپ لوگوں کے پاس آ رہا ہے اور آئے گا, وہ والا نالج ان کے پاس نہیں ہے اسی انڈیکیٹر کا, یہ یاد رکھیں. اب اس کو چلانا, رپیٹ اس کو سمجھنا, یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کو کس طرح سے یوز کریں گے. میں نے تو آپ کے سامنے سمپل کر کے رکھ دی مارکیٹ. اب یہاں پہ اگر سیلنگ یہ دیکھیں, یہ اس کی جو ہے نا سپورٹ لیول تھا یہاں پہ. اب کتنی پوائنٹس کے ساتھ اس نے جو ہے نا اس کو ٹیسٹ کیا مارکیٹ میں یہاں پہ, اور اس کے بعد گری ہے. تو اب یہاں پہ کیا ہو رہا تھا, یہ بھی وہی سین بن رہا تھا کہ اب یہاں پہ کیا تھا, یہ بائنگ تھی. اب ہمیں یہاں سے ہم نہیں کچھ کر سکتے اس ایریا سے. اس کی ریزن ہے کہ یہاں پہ کچھ ایکٹیویٹی کرے, کچھ ہمیں اپنا کوئی ایویڈنس دے, کنفرمیشن دے کوئی. اب وہ کیا دے کہ اس کو اس نے بریک بھی کیا اور یہ اس نے بلیک لائن نے ری ٹیسٹ بھی کیا. تو اب یہاں پہ ہماری سیلنگ بنتی ہے, ہم یہاں سے بیٹھ جاتے ہیں. ابھی کلیئر مارکیٹ نے کیا نہیں, ہم بیٹھ گئے. اور پھر مارکیٹ یہ کیا کرتی ہے, یہ زگ زیگ کرتی رہتی ہے یہاں پہ ایسے ایسے ایسے. آپ لوگ پھنسے رہتے ہیں مارکیٹ کے اندر, پھر ہارٹ بیٹ بھی تیز ہوتی ہے, پھر پتہ نہیں اب کیا ہوگا, جی ایسا ہی جاتا ہے کیا ہوگا. جب تک کلیئر نہیں کریں گے تب تک ہم اپنی انٹری لیں گے. اتنی جلدی کیا ہے ٹریڈ لینے کی, ریلیکس مائنڈ کے ساتھ آپ ٹریڈ کریں. آپ کا پیسہ ہے اس کو ریلیکس, بالکل ریلیکس مائنڈ کے ساتھ جو ہے نا مارکیٹ کو اسی انڈیکیٹر کے اوپر بھی کام کرو گے تو آپ کو بہت زیادہ بینیفٹ مل جائے گا.
اگر اب اسی ٹائم فریم کو ہم 5 منٹ میں جاتے ہیں، جیسے سب لوگ سکھاتے ہیں 5 منٹ کا بھی 1 منٹ میں جائیں، ہم تو وہ کرتے نہیں ہیں، لیکن چلو 5 منٹ پہ بھی دیکھتے ہیں اس کو. اب 5 منٹ میں ہمیں یہ کیا بتاتا ہے؟ اب یہاں پہ دیکھیں 5 منٹ میں اس نے بالکل کریش کر دیا مارکیٹ. یہ ایسے لگا کچھ کوئی اٹیک آ گیا مارکیٹ کے اوپر، یہ کوئی مزائل کے اوپر کسی نے لگا دیے. یہاں سے کیسے گری ہے مارکیٹ؟ اب اگر اسی جو میں نے آپ کو پوائنٹ دیا بڑے ٹائم فریم کا، اگر اسی چیز کو آپ یہاں پہ لے کے آئیں گے تو آپ کو پھر سے بینیفٹ ملے گا. کیسے؟ پوائنٹ وہی رہے گا چھوٹے ٹائم فریم میں بھی آپ کا. سب سے پہلے آپ یہاں پہ دیکھیں، یہ آپ کا جو بائنگ کا سپورٹ لیول تھا فرسٹ یہ تھا، تو اب اس کو اس نے کیا کیا؟ بریک کر دیا. دوبارہ ریڈ لائن نے بھی اسے ری ٹیسٹ کرنے کی کوشش کی ہے. اب یہاں پہ آپ کا یہ کلیئر ہے. اچھا جی، اب یہاں سے اور نیچے آتے ہیں تھوڑا سا. نیکسٹ آپ کا یہ رہا، پھر اس کے بعد نیکسٹ کون سا ہے؟ یہ. تو یہ بھی آپ کا کلیئر ہے. تو اب اس نے بلیک لائن نے یہاں پہ سے ری ٹیسٹ بھی کر دیا، تو کنفرمیشن کلیئر. مارکیٹ سیل، آپ سیل میں بیٹھیں. لیکن میں آپ کو 5 منٹ کا نہیں کہوں گا کہ آپ 5 منٹ میں ٹریڈ کریں. میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ آپ ڈیلی H4 H1 کے اندر اپنا جو ہے نا وہ ٹرینڈ پکڑیں وہاں پہ کلرز کے مطابق. پھر 15 منٹ میں اپنی انٹری کلاس کریں منیمم. سب سے چھوٹا ٹائم فریم 15 منٹ رکھیں. 5 منٹ میں جو ہے نا وہ مارکیٹ آپ کو پتہ ہی ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں آپ کی موونگ ایوریج بھی آپ کو یہاں پہ بتا رہی تھی کہ مارکیٹ ابھی بھی یہ آپ کو کیا بتا رہی ہے. اگر پہلے ہم 15 منٹ میں دیکھتے ہیں کہ 15 منٹ میں موونگ ایوریج میں کیا بتا رہی ہے. اس کا اب یہاں پہ آ گیا نا 15 منٹ میں یہ والا رجسٹنس. اور اگر 5 منٹ میں جاتے ہیں آپ یہاں سے تو 5 منٹ میں اس کا دیکھتے ہیں رجسٹنس موونگ ایوریج کا کہاں پہ آئے گا. جہاں پہ اس کا کونا ہوگا جہاں پہ رکتی ہے موونگ ایوریج وہی اس کا رجسٹنس ہوتا ہے. اب یہاں پہ یہ رجسٹنس آ گیا اس کا یہ والا چھوٹا ٹائم فریم ہے. اب اگر مارکیٹ اسے بریک کرتی ہے ایسے اوپر 1-2 کینڈل پھر اسے ری ٹیسٹ کرتی ہے اور اوپر کی طرف نکلتی ہے، اب آپ کا یہ سگنل جو ہے نا وہ کلیئر ہے. مارکیٹ اب یہاں تک آپ کو پرماننٹ مل جائے گی. پھر اسے یہ بریک آؤٹ کرتی ہے. یہ بریک آؤٹ جو ہے نا وہ آپ نے سمجھنے ہیں خود چارٹ کے اوپر جا کے. 15 منٹ میں یار چلے جائیں آپ لوگ. 15 منٹ میں آپ جا کے وہاں پہ کینڈلز کو دیکھیں کتنی کینڈلز نے آپ کا رزسٹنس لیول ہے یا سپورٹ لیول ہے اس نے کتنی دفعہ ٹیسٹ کیا ہے. تو وہ اس نے اپنی وکیں اوپر سے بنائی ہیں. وکیں سائن ہے کہ مارکیٹ نیچے نہیں گئی. اگر وہ سپورٹ لیول سے اوپر ہے تو اس کا مطلب ہے اس نے ری ٹیسٹ کر لیا. اب مارکیٹ بائی کی طرف جائے گی، اب سیل نہیں ہوگی. اب کہاں تک جائے گی وہ لیول آپ کیسے تلاش کریں گے؟ جیسے ابھی میں نے آپ کو یہ لگا کے دے دی نمبر 1 نمبر 2 نمبر 3 موونگ ایوریج کے مطابق آپ کا وہ آ گیا. یہاں پہ یہ آپ کو ریڈ لائن جو ہے بلیک لائن جو ہے وہ آپ کو سگنل پرووائڈ کرے گی. اور یہ جو گرین اور ریڈ ہے یہ آپ کو بائر اور سیلر کا بتائے گی کہ مارکیٹ کے اندر سیلر کتنے ہیں اور ایکٹیو کتنے ہیں، بائر کتنے اور ایکٹیو کتنے. مجھے امید ہے کہ آپ کو اس چیز کی اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہے. جی بالکل سر. سر، اب پریکٹس آپ کریں گے سر. جی سر پریکٹس اس کریں. پہ پریکٹس کریں. یہ بھی آپ کو بہت اچھا وے دے سکتی ہے اور دیتی ہے. یہ انڈیکیٹر ہے نا یہ اس کے سر کلر یہ جو ہے نا موونگ ایوریج کلر کو کتنے کا ہے؟ 200 کا ہے؟ نہیں 50 ایکسپینشل. ٹھیک ہے بھائی، شکریہ. اونلی 50 ایکسپینشل. ٹھیک ہے. اس کو جو ہے نا ساتھ میں اس لیے ہم لگاتے ہیں کہ یہ ہمیں کنفرمیشن دے دے سپورٹ ریزسٹنس لیول کی. اور ساتھ میں نیچے جو ہمارا ایچی موکو ہے وہ ہمیں جو کلر ہیں وہ ہمیں بائر اور سیلر کا بتائیں. اور جو بلیک لائن ہے وہ ان زون کو ری ٹیسٹ کریں. جیسے ابھی جی یہ آئی اس نے یہاں پہ دوبارہ ری ٹیسٹ کیا. تو اب کس کو کیا ہے؟ اب یہاں پہ اب آپ کا رائٹ یہ بنتا ہے کہ آپ یہاں پہ ایک لائن اپنی لگا لیں. آپ کے پاس ہر چیز موجود ہے. اب یہاں پہ یہ لیول تھا، یہ سپورٹ لیول تھا لاسٹ یہ والا. تو اب آگے جائیں گے تو اس کو ری ٹیسٹ کس نے کیا؟ بلیک لائن نے. اب کس کو ری ٹیسٹ کیا ہے؟ بائرز کے سارے ایس ایل کو ڈایا ان کے ٹریڈز کو کلوز کرایا. جیسے بھی
اب یہاں پہ ری ٹیسٹ ہوا تو اب آپ کا کلیئر تھا کہ سیلنگ ہے. اب یہ کلیئر ہے نا یہ ساری چیزیں. یس سر. بالکل سر.